أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 23 سے لے کر 29 تک کی تلاوت کی ہے. گزشتہ ہفتے جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور قرآن مجید میں جہاں بھی جہنمیوں کا تذکرہ آتا ہے فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والے کا تذکرہ فرماتا ہے، اور ان پر جو انعام و اکرام کی جو بارش ہوگی اس کا ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. جنات تجری، کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ایسا نہیں کہ صرف خوبصورت سبز باغ دکھا دیا دیکھ لو جاؤ اور رہو اسی میں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور وہاں لباس کیسا ملے گا پہننے کے لیے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا. اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں پر سونا کو حرام قرار دیا ہے. مرد سونا نہیں پہن سکتے، اور جس طرح سے عورتیں چوڑی پہنتی ہیں، کنگن پہنتی ہیں، مرد کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، صرف عورتیں پہنیں گی. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو پہنائے گا. یحلون فیہا، اس میں پہنایا جائے گا سونے کے کنگن مردوں کو. اور سونے کے کنگن تو ہوں گے، اس میں ڈیزائن کیسا ہوگا؟ تو من ذہب ولؤلؤا، اور اس میں موتی ہوں گے. جس طرح سے عورتوں کے لیے کنگن لیتے تو اس میں ہیرا لگواتے کہ نہیں لگواتے، اسی طرح سے موتی لگے ہوں گے. وہ کیسے موتی ہوں گے یہ اللہ کے علم میں ہے، نہ کسی انسان نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا. دنیا میں مرد پر ریشم کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے حضرات سلک کا کرتا پہنتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے؟ حرام. مرد کے لیے ریشم حرام. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت کیا گیا ہے ان کو بہترین بات کی طرف. اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین کلام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی انسان بیان کرے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور رہنمائی کی گئی ہے ان کی صراط، حمید کے راستے کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی ہے. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں.
الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کے لیے ہم نے یعنی جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے لیے مساوی رکھا یعنی برابر رکھا ہے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں اور چاہے باہر سے سفر کر کے آئے ہوں، ہم نے دونوں کے لیے برابر رکھا۔ یہ مکی آیت ہے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا حرم میں داخلہ ممنوع کر دیا کہ اب کوئی بھی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، چونکہ ابھی تو وہ سب کچھ انہیں کے قبضے قدرت میں ہے نا، پورا حرم انہیں کے قبضے میں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا ٹیڑھے راستے کی طرف ظلم کے ساتھ، یعنی کجی اختیار کرے گا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ لگائے گا، کوئی نہ کوئی قانون پاس کرے گا، یعنی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ارادہ کرے گا وہ۔ حالانکہ اللہ تو وہاں جب انسان جب حج کے لیے جب جاتا ہے تو ہر جگہ دیکھیں گے لکھا ہوگا ضیوف الرحمان، یہ رحمان کے مہمان ہیں۔ جسے حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو جو بڑا والا جو ٹاور دیکھے ہوں گے جس پہ گھڑی لگی ہے، 8 کلومیٹر دور سے ٹائم دیکھ لیجئے، اب کتنی بڑی گھڑی ہوگی، اس کا چھوٹا کانٹا جو ہے وہ 22 میٹر کا ہے، تو بڑا کانٹا کیا میٹر کا ہوگا، 12۔ تو اس پر ڈیجیٹل وہ لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہے، اس میں کبھی تیسرا کلمہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی حج مبرورہ وسعی مشکورہ لکھ کر کے آتا ہے، پھر اسی میں لکھ کے آتا ہے ضیوف الرحمن، مرحبا بکم ضیوف الرحمن۔ تو حاجی جب وہاں حج کے لیے جاتا ہے تو اگر کوئی اس کے لیے یعنی کوئی پریشانی کا سبب پیدا کرتا ہے، کچھ رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس جگہ کے لیے معین کر دیا حرم کے لیے، اور کیا کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور کیا کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک رکھو، کائے کے لیے؟ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس جگہ کو کیا رکھو؟ پاک صاف رکھو۔ مسجد کو پاک صاف رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہاں گئے مولوی صاحب؟ تو صاف رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ معین کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اس سے کیا سبق ملا؟ کہ جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، نہ کہ اسی سے ہم صاف کروانا۔ اللہ اور یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا نا کہ پاک صاف رکھیے۔ کس کے لیے؟ میرے گھر کو پاک صاف رکھیے، طواف کرنے والوں کے لیے،
قیام کرنے والوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس کو پاک صاف رکھیے، ہر وقت بالکل فل مینٹین میں رہے ایک دم مسجد، ہر وقت، کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کے لیے۔ یہ تو کتنی مرتبہ سن چکے ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا کہ آپ اعلان کیجئے لوگوں میں کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب العالمین، یہ بھی آبو گیا وادی میں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کون میری آواز سنے گا؟ اللہ نے کیا کہا، آپ کا کام ہے آواز لگانا، پہنچانا میرا کام۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو سب تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اسی لیے جب نماز کے لیے تو اذان ہوتی ہے، حج کے لیے اذان ہوتی ہے کیا؟ حج کے لیے اذان نہیں ہوتی، بس سب کو معلوم ہے، تیاری شروع۔ تو فلاں تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ آواز لگا دی، اذان دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو تمام جو انسان اس وقت تھے، جو لوگ تھے، ان تک بھی اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچائی، جو ماں کے پیٹ میں اس تک آواز پہنچائی، جو باپ کے صلب میں ہے اس تک اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچائی، اور جو ابھی باپ کے صلب میں نہیں ہے، ابھی عالم ارواح میں ہے، جہاں روحیں جمع ہے سب، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچائی، اور جو جہاں تھا وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ یأتوکا، وہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس میں پیادہ پا یعنی پیدل، رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور کمزور لاغر اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، من کل فج عمیق، گہری وادیوں سے ہو کر آئیں گے۔ فج کہتے ہیں پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو فج کہتے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، اور وہ لوگ اس کے منافع کو دیکھیں گے، اس کی منفعت کو وہ حاصل کریں گے۔ اسی پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حج کے بعد، حج کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہے کہ ہاں ہم حج کرنے کے بعد ہم غریب ہو گئے، میرا مال ختم ہو گیا۔ ایک بھی نہیں ملے گا کہ حج کے بعد وہ غریب ہو گیا ہو، مال ختم ہو گیا ہو، کوئی ایسا نہیں۔ جیسے ڈرتے ہیں نا کہ پیسے مولانا صاحب اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے میں نوکری یعنی بیٹے کا ایڈمیشن بھی کرانا ہے، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، حج کا لنگ تو پیسے ختم ہو جائیں گے۔ کہ پیسے دیا کون تھا؟ جو ذات ابھی دی ہے وہی ذات اس وقت بھی دینے والی ہے۔ ایک بھی فرد ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ حج کرنے کے بعد ہم غریب ہو گئے۔ اور حج مقبول کی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ حج مقبول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حج کرنے کے بعد وہ سخی ہو جاتا ہے، فراخ ہو جاتا، فراخ دل ہو جاتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ ایک علامت یہ بھی بتلائی ہے مفسرین نے کہ حج کرنے کے بعد اس کا دل جو ہے فراخ ہو جاتا، کشادہ ہو جاتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا، گن گن کر کے رکھنے کا عادی نہیں ہوتا، وہ خرچ کرتا ہے۔
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا نام لیجئے فی ایام معلومات، مخصوص ایام میں، جو معلوم ایام ہے ان ایام میں اللہ کا نام لیجئے، کس پر؟ علی ما رزقہم، جو کچھ آپ کو عطا، یعنی جو کچھ اس نے دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، مویشیوں میں سے، یعنی قربانی کیجئے۔ کہاں؟ حج میں، یعنی 10 11 12 ان ایام میں قربانی کیجئے، جانوروں کو ذبح کیجئے، قربانی کیجئے۔ یہ حج کی قربانی ہے۔ اور حج میں قربانی، جو بہت سارے لوگ جو ہے جیسے حج پہ جاتے ہیں تو وہاں جو قربانی کرتے ہیں وہ حج کی قربانی ہے، اور صاحب نصاب کی قربانی وہ الگ ہے۔ اب کہہ رہے وہاں تو قربانی کریے نا، گھر ہم کہاں قربانی کریں گے؟ نہیں، گھر کی قربانی الگ ہے، وہاں کی قربانی الگ ہے، وہ حج کی قربانی ہے۔ وہاں تو قربانی کریں گے ہی، اور گھر میں جیسے لوگ ہیں تو گھر میں کہہ دیا کہ ایک میری قربانی ہے کہ یہاں بھی صاحب نصاب کی جو قربانی ہے وہ گھر میں کر دیا جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، یعنی جو جانور جو قربانی کرو اس کے گوشت کو کھاؤ۔ وَطِعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر محتاج کو کھلاؤ، تاکہ فریج میں بند کر کے رکھ دو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر یعنی جب حج سے جب فارغ ہو گئے اب کیا کرو؟ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے ان کو کہ اپنے آپ سے، یعنی اپنے سے میل کچیل کو دور کر لے، چونکہ 5 دن تک وہ بالکل دوڑ بھاگ میں رہا، مجنونانہ کیفیت میں رہا انسان، اور اگر پہلے ہی سے احرام باندھ لیا ہے 15 دن پہلے سے، اور حج قران کر رہا ہے تو احرام باندھے ہوا ہے، ظاہر سے بات ہے کہ 10 دن 15 دن تک وہ بالکل گرد و غبار میں بالکل اٹ گیا ہے، بال پراگندہ ہے، تو کیا کرو؟ میل کچیل کو دور کر لو، نہا لو، دھو لو، صاف کپڑے پہن لو، اس کے بعد پھر کیا کرو؟ کرتا پاجامہ پہن لو، یہ جو لباس تمہارا ہے اس لباس کو پہن لو، اور کیا کرو؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منت کو پوری کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کرو، یعنی طواف زیارت کرو۔ طواف زیارت کیا ہے؟ حج کا رکن ہے۔ حج میں کتنے فرض ہیں؟ جی صاحب، حج میں کتنے فرض ہیں؟ بلا گئے؟ بولیے جی، بولیے، ابھی 19 میں نہ کیے یہ فرض کہاں بتاتے ہیں؟ لیجیے، اور سنت سب ملا کے بتا دیے تھے۔ 3 فرض ہے حج میں، حج میں 3 فرض ہے۔ ایک احرام باندھنا، اسی میں سب کچھ آ گیا، احرام باندھنا بھی، نیت کرنا، یہ ایک۔ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں قیام کرنا، کیا ہو گیا؟ اور طواف زیارت، یہ فرض 3 ہے۔ اس میں سے کوئی بھی اگر چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا، دم دینے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اسی ایام میں کرنا ہے جی، آگے اگر کوئی کر دیا، اگر مان لیتے ہو 3 دن کے بعد تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کہاں سے؟ جو وقت جو متعین اللہ تعالیٰ نے کیا اسی وقت میں نہ کرنا آپ کو۔ آگے پیچھے تھوڑی نہیں۔
ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اور یہ ساری چیزیں جو کوئی اس کی تعظیم اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ تو اس کے لیے بہتر ہے عند ربہ اس کے رب کے پاس میں. شاعر یہ ہے شاعرہ کی جمع، شاعرون کی جمع شاعر، اور اسی سے بنا ہے شعور. اس کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں جس کو دیکھ کر کے اللہ کی عبدیت کا، اللہ کی بندگی کا احساس پیدا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر. جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کو دیکھ کر کے اللہ کی بندگی کا احساس ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی چیز جس کو دیکھ کر کے انسان کے دل میں اللہ کی بندگی کا احساس پیدا ہو جائے وہ شاعری نام میں سے. اب جیسے مثلا ٹوپی، علماء نے ٹوپی کو بھی شاعر اسلام میں کہا ہے. اس کو دیکھ کر کے آدمی فوراً اللہ کی بندگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ اور تمہارے لیے مویشیوں کو حلال کر دیا گیا ہے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنایا گیا، یعنی جیسے خنزیر، کتا، اس کا گوشت حلال ہے کیا؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. تو جو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اس کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. الا ما یتلی علیکم سوائے اس کے جو تم کو پڑھ کر سنایا گیا ہے، تلاوت کی گئی. اور جیسے سورہ مائدہ میں اس کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وحل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ. یہ تمام کے تمام جانور کیا ہے؟ حرام. خون بھی حرام ہے، بہتا ہوا خون جو بہتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام. مردار حرام ہے. مچھلی جیسے وہ تو آ رہا آندھرا سے بالکل سل پیک برف میں، اور پھر وہ اس کو پھر نکال کر کے پیس بنا کے ہم لوگ کھاتے بھی ہیں اور کہتے بھی کہ حلال ہے. کیوں جی؟ وہ خون نہیں ہوتا. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزیں حلال ہیں، مردار میں سے دو چیزیں حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور خون میں سے دو حلال ہیں. کون کون؟ کلیجی اور تلی، یہ دو چیزیں حلال ہیں، باقی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ اور بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، شرک نہ کرتے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانے، تھوڑا سا ان کو بھی مان لیا. مولانا صاحب کیا کرا ایسے بالکل اضطراری حالت تھی کہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا سٹا لیا اللہ کے ساتھ میں، وہ نہیں شرک. اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ جا کے مولانا صاحب یہ تو ضروری ہے، بس گئے کام سے.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا گویا کہ آسمان سے وہ گر پڑا، دھڑام سے گر گیا. اور جب آسمان سے جب گرے گا تو ایک ہی بار نیچے آ جائے گا کہ آنے میں بھی وقت لگے گا. اب راستے میں کتنی چیزیں اس کو ملے گی. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو پرندے اس کو اچک لیں، اور تہوی بہ الريح، یا پھر ہوا ان کو اڑا کر کسی دور دراز علاقے میں لے جا کر پھینک دیں. شرک کرنے والے کی مثال ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں اس کا کہ کہاں لے جا کر پھینک دے، کہاں گرا دے. اور جب انسان جب ایک اللہ کو مانتا، لاکھ پریشانی آئے، لاکھ مصیبتیں آئے، لاکھ کچھ ہو جائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تب اللہ کی مدد آتی ہے. شروع میں ہم چاہیں کہ بالکل عسکری ہم کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس سارا میرا کام بنتا چلا جائے. ایسا ہونے والا نہیں. تو غنیمت اسی میں کہ حیا جو باقی اس کی، اس حیا کے رہتے ہوئے ہم اپنا کام کر جائیں. ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں نہیں تو پھر وہ دن دور نہیں. یہ ہم اس یعنی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلام کا نقصان ہوگا. اسلام کا کبھی نقصان ہوا ہے اور نہ ہوگا. ہم کتنے پابند ہیں، ہم نے شریعت پر کتنا عمل کیا، ہم نے کیا کر دکھایا، ہم نے کتنا پیغام پہنچایا. اور فوراً کہتے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبا دے، اس کو غرق کر دے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نابود کر دے، جس طرح سے فرعون کو تو نے ڈبو دیا ویسے اس کو بھی ڈبو دے. تو بھائی ڈبو دے تو پہلے جو ضابطہ قانون جو بنایا گیا اس کے مطابق نہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعوت رکھی، دعوت اس کو دیا، انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈبویا. ہم اس تک دعوت پہنچا ہی نہیں رہے، ہم اپنا کام کر ہی نہیں رہے، اگر اس کو ڈبا دو. تو ہم اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے. اور ایمان والے کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ایمان والا تو اپنی عصمت جمع رہے، اللہ کی قدرت کے سامنے کیا بڑھے.